بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ بھی ان 5 خصائل کے زیور سے آراستہ تھے۔ ان سے پوچھا گیا، اے مالک، طلب علم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، بہت اچھا ہے، لیکن دیکھو جو شخص صبح سے شام تک تمہارا ساتھ نہ چھوڑے تم بھی اس کے ساتھ رہو۔ آپ علم دین کی خوب تعظیم کرتے تھے، حتیٰ کہ جب کوئی حدیث شریف بیان کرنا چاہتے تو وضو فرما کر اپنی مسند کے صدر مقام پر تشریف فرما ہوتے، داڑھی کو کنگھی کرتے، خوشبو لگاتے، پھر بڑے وقار اور ہیبت کے ساتھ بیٹھتے، اس کے بعد حدیث شریف بیان فرماتے۔ اس سلسلے میں ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، میں حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، علم ایک نور ہے، اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے اسے رکھتا ہے، یہ کثرت روایات سے نہیں ہوتا۔ آپ کی طرف سے علم دین کا یہ احترام و توقیر اس بات پر دلالت ہے کہ آپ کو جلال خداوندی کی نہایت قوی معرفت حاصل تھی۔ آپ نے علم سے رضائے خداوندی کا ارادہ فرمایا تھا۔ اس بات پر آپ کا یہ قول دلالت کرتا ہے، آپ نے فرمایا، دین میں جھگڑے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اس بات پر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول دلالت کرتا ہے، فرماتے ہیں، میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے پاس حاضر تھا، آپ سے 48 مسائل کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی 48 مسائل کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے ان میں 32 مسائل یعنی 32 مسائل کے بارے میں فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ اور جو شخص علم سے غیر خدا کی رضا چاہتا ہے، اس کا نفس اسے اس بات کا اقرار نہیں کرنے دیتا کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ اسی لیے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، جب علماء کا ذکر کیا جائے تو امام مالک رحمہ اللہ نجم ثاقب یعنی چمکتے ہوئے ستارے ہیں، اور مجھ پر امام مالک سے بڑھ کر کسی نے احسان نہیں کیا۔ ایک روایت ہے کہ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام مالک رحمہ اللہ کو مکرہ یعنی مجبور کیے گئے شخص کی طلاق کے بارے روایت حدیث سے روک دیا، پھر ایک شخص کو خفیہ طور پر آپ کے پاس بھیجا کہ وہ آپ سے یہ مسئلہ پوچھے۔ انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان فرمایا کہ جس شخص کو مجبور کیا گیا اس کی طلاق نہیں ہوتی۔ ابو جعفر نے آپ کو کوڑے مارے، لیکن آپ نے روایت حدیث کو نہ چھوڑا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، جو شخص حدیث کے بیان میں سچا ہوتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا، اسے عقل سے نفع حاصل ہوتا ہے، اور بڑھاپے میں اس کی عقل خراب نہیں ہوتی اور نہ کوئی آفت پہنچتی ہے۔ آپ کی دنیا سے بے رغبتی پر یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ امیر المومنین مہدی نے ان سے پوچھا، کیا آپ کا کوئی مکان ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، لیکن میں عنقریب تمہیں ایک حدیث سناؤں گا۔ میں نے حضرت ربیع بن ابو عبد الرحمن سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ آدمی کا نفس بھی اس کا مکان ہے۔ ہارون رشید نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کا مکان ہے؟ فرمایا، نہیں۔ اس نے آپ کو 3000 دینار دیے اور کہا کہ آپ ان سے مکان خرید لیں۔ آپ نے وہ دینار لے لیے لیکن ان کو خرچ نہ کیا۔ جب ہارون رشید نے مدینہ طیبہ سے واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ مناسب ہے آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ لوگوں کو موطا امام مالک کی ترغیب دوں، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو قرآن پاک کی ترغیب دی۔ تو انہوں نے فرمایا، لوگوں کو موطا کی ترغیب دینے کی کوئی سبیل ضرورت نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام مختلف شہروں میں تشریف لے گئے اور انہوں نے احادیث بیان کی، لہٰذا ہر شہر والوں کے پاس علم موجود ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اور جہاں تک آپ کے ساتھ جانے کا تعلق ہے تو اس کی بھی کوئی صورت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، مدینہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر وہ جانتے۔ آپ نے مزید فرمایا، ترجمہ، مدینہ میل کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی میل کو دور کر دیتی ہے۔ یہ تمہارے دینار جوں کے توں ہیں، اگر تم چاہو تو لے لو اور چاہو تو چھوڑ دو۔ تم نے اس عمل کے ذریعے مجھ سے مدینہ طیبہ چھڑانا چاہا تو میں مدینہ طیبہ پر دنیا کو ترجیح نہیں دوں گا۔ تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی دنیا سے بے رغبتی کا یہ عالم تھا۔ جب آپ کے شاگردوں اور علم کے پھیلنے کی وجہ سے آپ کے پاس دنیا بھر سے مال آنے لگا تو آپ اسے اچھے کاموں میں خرچ کر دیتے تھے۔ آپ کی یہ سخاوت آپ کے زہد اور دنیا سے بہت کم محبت پر دلالت کرتی ہے۔ زہد کا مطلب مال کا نہ ہونا نہیں، بلکہ اس سے دل کی فراغت کا نام زہد ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام باوجود بادشاہی کے دنیا سے بے رغبت رہتے تھے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی دنیا سے بے رغبتی پر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی یہ روایت دلالت کرتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے دروازے پر خراسان کے گھوڑوں اور مصر کی خچروں کا ایک ایسا گلا دیکھا کہ میں نے اس سے اچھا نہیں دیکھا تھا۔ میں نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے عرض کیا، یہ کتنا خوبصورت ہے؟ انہوں نے فرمایا، اے ابو عبداللہ، یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ میں نے عرض کیا، آپ اس میں سے ایک جانور اپنی سواری کے لیے رکھیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ میں اس مبارک مٹی کو جانور کے کھروں سے روندوں جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ تو آپ کی سخاوت کا اندازہ کیجئے کہ آپ نے وہ تمام جانور ایک بار ہی دے دیے۔ نیز آپ خاک مدینہ طیبہ کی کس قدر عزت کرتے تھے۔ آپ کے علم کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اور دنیا کو حقیر جاننا تھا۔ اس بات پر یہ روایت دلالت کرتی ہے۔ فرماتے ہیں، میں ہارون رشید کے پاس گیا تو اس نے مجھ سے کہا، اے ابو عبداللہ، مناسب ہے کہ ہمارے پاس آپ کا آنا جانا رہے تاکہ ہمارے بچے آپ سے موطا کی سماعت کریں۔ فرماتے ہیں، میں نے کہا، اللہ تعالیٰ امیر کو عزت عطا کرے، یہ علم تم لوگوں سے ہی نکلا ہے۔ اگر تم اس کی تعظیم کرو گے تو یہ معزز ہوگا، اور اگر تم اس کی تذلیل کرو گے تو اس کی عزت نہیں رہے گی۔ لوگ علم کے پاس جایا کرتے ہیں، علم لوگوں کے پاس نہیں جاتا۔ اس نے کہا، آپ سچ فرماتے ہیں۔ پھر اپنے لڑکوں کو حکم دیا کہ مسجد میں جا کر لوگوں کے ساتھ موطا کی سماعت کرو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ بھی عابد، زاہد اور عارف باللہ تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور اپنے علم سے صرف اس کی رضا چاہتے تھے۔ حضرت ابن مبارک کی اس روایت سے آپ کی عبادت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ صاحب مروت اور بہت زیادہ نماز پڑھنے والے تھے۔ حضرت حماد بن ابو سلیمان فرماتے ہیں، آپ رات بھر عبادت کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے، آپ نصف رات عبادت میں گزارتے تھے۔ ایک دن راستے سے گزر رہے تھے، ایک شخص نے آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دوسرے سے کہا، یہ وہ شخص ہے جو تمام رات عبادت میں گزارتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے اس بات سے حیا آیا کہ اس بات پر میری تعریف کی جائے جو مجھ میں نہیں پائی جاتی۔ آپ کے زہد کے بارے حضرت ربیع بن عاصم سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں، مجھے یزید بن عمر بن حبیرہ نے بھیجا۔ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اس کے پاس لے گیا۔ وہ آپ کو بیت المال کا نگران مقرر کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے انکار کیا تو اس نے آپ کو 20 کوڑے مارے۔ تو اندازہ کیجئے کہ آپ نے کس طرح اذیت برداشت کر لی، لیکن حکومت کا منصب حاصل کرنے سے گریز کیا۔ حکم بن ہشام تقزی فرماتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں شام میں مجھ سے بیان کیا گیا کہ آپ لوگوں میں بہت بڑے ایماندار تھے۔ بادشاہ نے اپنے خزانے کی چابیاں آپ کے حوالہ کرنے کا ارادہ کیا اور دھمکی دی کہ اگر انہوں نے انکار کیا تو وہ آپ کی پیٹھ پر کوڑے مارے گا۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے عذاب پر بادشاہ کی سزا کو ترجیح دی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن مبارک کے پاس حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، کیا تم ایسے شخص کا ذکر کرتے ہو جس کے سامنے دنیا اپنے تمام اطراف کے ساتھ پیش کی گئی، لیکن اس نے اس سے گریز فرمایا۔ محمد بن شجاع سے بواسطہ ان کے بعض شاگردوں کے مروی ہے۔ فرماتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ سے عرض کیا گیا کہ امیر المومنین ابو جعفر منصور نے آپ کے لیے 10,000 درموں کا حکم دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ اس پر راضی نہ ہوئے۔ جب وہ دن آیا جس میں اس مال کے ملنے کی توقع تھی تو آپ نے صبح کی نماز پڑھی اور منہ لپیٹ لیا۔ آپ نے کسی سے کلام نہ کیا۔ حسن بن کختیہ کا نمائندہ مال لے کر آیا۔ جب آپ کے پاس داخل ہوا تو آپ نے گفتگو نہ فرمائی۔ بعض حاضرین نے کہا کہ ہم سے بھی ایک آدھ بات ہی کرتے ہیں، یعنی یہ آپ کی عادت ہے۔ پھر کہا، اس مال کو ایک ہتھیلی میں مکان کے ایک کونے میں رکھ دو۔ اس کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے اپنے گھر کے تمام سامان کی وصیت کر دی اور اپنے صاحبزادے سے فرمایا، جب میں انتقال کر جاؤں اور تم مجھے دفن کر دو تو اس کے بعد 10,000 کی اس تھیلی کو حسن بن کہتوہ کے پاس لے جانا اور اسے کہنا، اپنی یہ امانت جو تم نے امام ابو حنیفہ کے پاس رکھی تھی لے لو۔ آپ کے والد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، وہ اپنے دین پر بہت حریص تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کو عہدہ قضا کی دعوت دی گئی۔ آپ نے فرمایا، میں اس کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ پوچھا گیا، کیوں؟ آپ نے فرمایا، اگر میں سچا ہوں تو واقعی صلاحیت نہیں رکھتا، اور اگر جھوٹا ہوں تو جھوٹا شخص بھی قاضی بننے کا اہل نہیں۔
طریق آخرت، امور دین اور معرفت خداوندی سے متعلق آپ کے علم پر آپ کی خشیت الہی اور دنیا سے بے رغبتی دلالت کرتی ہے۔ ابن جریج فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تمہارا یہ نعمان بن ثابت کو فی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ کہ تمہارا یہ نعمان بن ثابت کوفی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتا تھا۔ حضرت شریک نخعی فرماتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت زیادہ خاموش رہتے اور ہمیشہ فکر میں مستغرق رہتے تھے اور لوگوں سے بہت کم باتیں کرتے۔ یہ آپ کے علم باطنی اور امور دینیہ میں مشغولیت کی علامات ہیں۔ جس شخص کو خاموشی اور زہد عطا کیا گیا اسے تمام علم دیا گیا۔ یہ تین ائمہ کرام کے حالات سے ایک مختصر جائزہ ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی رحمہ اللہ کے متبعین ان تینوں کے مقلدین سے کم ہیں، جبکہ حضرت سفیان ثوری کے مقلدین حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تقلید کرنے والوں سے بھی کم ہیں، لیکن زہد و تقوی کے ساتھ ان دونوں حضرات کی شہر ازر من الشمس ہے۔ یہ تمام کتاب ان کے افعال و اقوال کی حکایات سے بھری پڑی ہے، لہٰذا اب تفصیل کی ضرورت نہیں۔ بس تم ان تینوں اماموں کی سیرت پر غور کرو اور سوچو کہ دنیا سے بے رغبتی اور اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونے کے سلسلے میں یہ اقوال، اقوال اور افعال محض فقہی فروعات کے علم کا نتیجہ ہے کہ بسلم، اجارہ، زہار، الہ اور لان وغیرہ کی معرفت حاصل ہو جائے بس، یا کسی اور علم کا نتیجہ ہے جو اسی سے نہایت اعلیٰ و اشرف ہے۔ تو اب لوگوں کو دیکھو جو ان حضرات کی اقتداء کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں؟ تیسرا باب، وہ لوگ جن کو لوگ علوم محمودہ میں سے سمجھتے ہیں حالانکہ یہ ان علوم میں سے نہیں ہیں، نیز کس وجہ سے بعض علوم کبھی مذموم ہو جاتے ہیں۔ اسماء علوم کی تبدیلی کا بیان، مثلا فقہ، کلام، توحید، تذکیر اور حکمت، نیز علوم شرعیہ کس قدر محمود اور کس قدر مذموم ہیں۔ علم مذموم کی علت مذمت، شاید تم کہو کہ علم تو کسی چیز کی ماہیت کو جاننے کا نام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز علم بھی ہو اور اس کے باوجود وہ مذموم بھی ہو؟ تو تمہیں جان لینا چاہیے کہ کوئی علم ذاتی طور پر قابل مذمت نہیں ہوتا، بلکہ وہ بندوں کے حق میں تین اسباب میں سے کسی ایک سبب سے مذموم ہوتا ہے۔ پہلا سبب، وہ علم صاحب علم یا کسی دوسرے کو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچاتا ہو، جیسے جادو اور طلسمات کے علم کی مذمت کی جاتی ہے، حالانکہ یہ حق ہے اور اس پر قرآن پاک گواہ ہے، لیکن یہ میاں بیوی وغیرہ کے درمیان جدائی ڈالنے کا ذریعہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا جس کے باعث آپ علیل ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اس کی اطلاع دی اور وہ جادو ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے سے نکالا۔ جادو ایک قسم کا علم ہے جو جواہر کے خواص اور ستاروں کے مطالعے جائے طلوع میں حسابی امور کو جاننے سے حاصل ہوتا ہے۔ ان جواہر سے اس آدمی کی صورت پر ایک ہیکل بت بناتے ہیں جس پر جادو کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مطالعے میں سے کسی خاص وقت کا انتظار کیا جاتا ہے، پھر اس پر کچھ کفریہ اور فحش کلمات پڑھے جاتے ہیں جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے شیطانوں کی مدد حاصل کی جاتی ہے، اور اس سب کے مجموعے سے اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ کے تحت اس مسحور شخص میں عجیب و غریب حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان اسباب کی معرفت بحیثیت علم مذموم نہیں، لیکن یہ تو صرف مخلوق کو ضرر دینے ہی کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جو چیز برائی کا وسیلہ ہو وہ بھی بری ہوئی تو اس علم کے مذموم ہونے کی یہ وجہ ہے۔ بلکہ اگر کوئی ظالم اللہ تعالیٰ کے کسی ولی کو قتل کرنے کے در پہ ہو اور وہ اس سے کسی محفوظ جگہ چھپ جائے، جب ظالم اس کے بارے میں پوچھے تو اسے بتانا جائز نہیں، بلکہ یہاں خلاف واقع بات کہنا واجب ہے، حالانکہ اس جگہ کے بارے میں بتانا رہنمائی کرنا اور کسی چیز کی حقیقت کے علم سے آگاہ کرنا ہے، لیکن یہ اس لیے مذموم ہے کہ نقصان تک پہنچا دیتی ہے۔ دوسرا سبب، وہ علم صاحب علم کو عام طور پر نقصان پہنچاتا ہو، جیسے علم نجوم۔ یہ علم ذاتی طور پر مذموم نہیں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم حساب سے متعلق ہے، قرآن پاک نے بتایا کہ سورج اور چاند کا چلنا حساب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے چلتے ہیں، اور ارشاد فرمایا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، ہم نے چاند کے لیے منازل مقرر کی ہیں حتیٰ کہ وہ پرانی ٹہنی کی طرح لوٹتا ہے۔ دوسری قسم احکام کے لیے ضروری ہے اور اس کا حاصل اسباب سے حوادث پر استدلال کرنا ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے طبیب نبض کے ذریعے بیماری کے پیدا ہونے پر
دلیل پکڑتا ہے، اور یہ مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ کی معرفت ہے، لیکن شریعت نے اس کی مذمت کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جب تقدیر کے بارے میں بحث ہو تو تم خاموش رہو، جب ستاروں کے بارے میں گفتگو ہو تو تم خاموش ہو، اور جب میرے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بحث ہو تو بھی خاموش رہو۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، مجھے اپنی امت پر 3 باتوں کا ڈر ہے۔ یہ نمبر 1 حکمرانوں کا ظلم کرنا، نمبر 2 ستاروں کا اعتقاد رکھنا، اور نمبر 3 تقدیر کو جھٹلانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ستاروں کے علم سے صرف اسی قدر سیکھو جس کے ذریعے تم خشکی اور سمندر میں راستہ پاؤ، پھر رک جاؤ۔ اس علم سے روکنے کی 3 وجوہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ علم عام لوگوں کے لیے مضر ہے، کیونکہ جب ان کو بتایا جائے کہ یہ حالات ستاروں کی چال کا نتیجہ ہیں تو ان کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ستارے ہی مؤثر ہیں اور یہی تدبیر کرنے والے معبود ہیں۔ کیونکہ یہ عمدہ آسمانی اجسام ہے، اس طرح دلوں میں ان کی عظمت بیٹھ جاتی ہے اور دل ان کی طرف ہی متوجہ ہو جاتا ہے، اور بھلائی کی امید نیز برائی سے پرہیز کو انہی کی طرف سے سمجھتا ہے، اور دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر مٹ جاتا ہے، کیونکہ کمزور آدمی کی نظر وسائل پر ہوتی ہے، جبکہ پکا عالم جانتا ہے کہ سورج، چاند اور ستارے امر خداوندی کے تابع ہیں۔ ضعیف شخص جو سورج نکلنے کے بعد اس کی روشنی کو دیکھتا ہے، اس کی مثال اس چیونٹی جیسی ہے کہ اگر اس کے لیے عقل پیدا کر دی جائے اور وہ ایک کاغذ پر ہو تو وہ تحریر کی روشنائی کو دیکھتی ہے تو اس کا اعتقاد صرف اتنا ہوگا کہ یہ قلم کا ہی فعل ہے۔ اس کی نظر قلم سے انگلیوں تک، اور ان سے ہاتھ تک، پھر وہاں سے ہاتھ کو حرکت دینے والے کے ارادے تک، پھر اس سے اس کاتب تک جو لکھنے پر قادر ہے اور ارادہ بھی کرتا ہے، وہاں سے ہاتھ، طاقت اور ارادے کے خالق تک نہیں جاتی، تو مخلوق کی نظر عام طور پر نچلے درجے کے ان اسباب تک جاتی ہے جو قریب ہیں، وہ اسباب کو پیدا کرنے والے تک نہیں پہنچتی۔ علم نجوم سے روکنے کی ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نجوم کے احکام محض اندازے اور تخمینے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ہر فرد خاص کے بارے میں نہ تو یہ یقینی ہوتے ہیں اور نہ ہی ظنی، تو گویا ان کے ساتھ حکم لگانا جہالت پر حکم نافذ کرنا ہے۔ اس صورت میں اس کی مذمت اس لیے ہے کہ یہ جہالت ہے، علم ہونے کی وجہ سے نہیں، حالانکہ یہ علم حضرت ادریس علیہ السلام کا معجزہ تھا، جیسے منقول ہے۔ اب یہ علم ختم ہو گیا اور مٹ گیا۔ اب اگر کسی نجومی کی بات سچی ہوتی ہے تو وہ نادر اور اتفاقی ہوتی ہے، کیونکہ منجم بعض اوقات کچھ اسباب پر مطلع ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد مسبب بہت سی ایسی شرائط کے بعد حاصل ہوتا ہے جن کے حقائق سے آگاہی بشری طاقت سے باہر ہے۔ اگر ایسا اتفاق ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ باقی اسباب کو بھی مقدر فرما دے تو اس کا قول درست ہو جاتا ہے، اور اگر مقدر نہ فرمائے تو غلطی ہو جاتی ہے۔ اور یہ انسان کے اندازے کی طرح ہے کہ بعض اوقات بادلوں کو دیکھ کر جو جمع ہوتے ہیں اور پہاڑوں سے اٹھتے ہیں، اندازہ لگاتا ہے کہ آج بارش برسے گی، لیکن عام طور پر اس کے بعد سورج نکل آتا ہے اور بادل غائب ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے۔ بارش برسنے کے لیے محض بادلوں کا ہونا کافی نہیں جب تک باقی اسباب کا علم نہ ہو۔ اسی طرح ملاح اندازہ لگاتا ہے کہ عادت کے طور پر کشتی ہواؤں سے محفوظ رہے گی، لیکن ان ہواؤں کے لیے کچھ خفیہ اسباب ہیں جن پر وہ مطلع نہیں ہوتا، تو یوں کبھی اس کا اندازہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور کبھی غلط۔ اسی وجہ سے مضبوط عقیدے والے کو بھی علم نجوم سے منع کیا گیا۔ مذمت کا تیسری وجہ یہ ہے کہ اس علم کا فائدہ کوئی نہیں۔ سب سے کم بات یہ ہے کہ اس میں غور و خوض کرنا، فضول اور بے مقصد بات کو سوچنا ہے۔ نیز اپنی زندگی کو، جو انسان کی بہترین پونجی ہے، بے فائدہ چیز پر ضائع کر دینا ہے، اور یہ انتہائی درجے کا نقصان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے تو اس کے پاس لوگ جمع تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ بہت بڑا عالم ہے۔ فرمایا، کس چیز کا؟ انہوں نے کہا، شعر گوئی اور عرب کے نسبوں کا۔ آپ نے فرمایا، ترجمہ، یہ ایسا علم ہے جس کا کوئی نفع نہیں، اور ایسی جہالت ہے جس کا کوئی نقصان نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، علم تو آیات محکمات یا سنت قائمہ یا عدل پر مبنی فریضہ ہے۔ تو اب ستاروں میں غور و خوض کرنا یا جو اس کے مشابہ ہے خطرے میں پڑنا ہے، اور جہالت میں بے مقصد مشغول ہونا ہے، کیونکہ جو کچھ مقدر ہے وہ ہو کر رہے گا اور اس سے بچنا ناممکن ہے، بخلاف طب کے کہ اس کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے اکثر دلائل پر اطلاع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح علم تعبیر بھی فائدہ مند ہے، اگرچہ وہ بھی ایک اندازہ ہی ہے، لیکن وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے اور اس میں کوئی خطرہ نہیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔